حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور کارنامے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اپنے بھائی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں کی قید سے چھڑانے والا ان کا ایمان افروز واقعہ تو آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا۔ آج ایک اور واقعہ سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ والے واقعہ کے کچھ ہی عرصے بعد شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استرکیا کے کنارے آ گئی اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرد آزما رہے، لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمان کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاک پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور طبائیہ کی بڑی بوڑھیاں تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھی۔ یہ سب عظیم غیر تمند خواتین آپس میں جمع ہوئی اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عذور رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا: حمیر کی بیٹیوں اور قبیلہ تبا کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اے بنت عذور، تم نے ہماری شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو، نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: قبیلہ طبائیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ الرحمن الرحیم ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنگ کا ٹیکہ تو ہماری پریشانیوں پر نہ لگ پائے۔ عفیرہ بن عفار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئی۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت عفار، ام ابان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن المقر اور دیگر عورتیں چلی۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے
حل مل مبارز کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی۔ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسری سے ملی رہنا، متفرق ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم متفرق ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں خلبلی پڑ گئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا؟ اچانک لکڑیاں اٹھائے عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چینخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت عفیرہ بنت عفار الحمیریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگو آر کا دھبا مٹا دیں۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی کوپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کا خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچیں، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا، یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے ہاتھ پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی۔ اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اسی طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکی اور آپس میں کہنے لگی، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے ساتھ کف افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی، اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم قبیلہ تبا اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور قدر انا ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں، پھر میں زراعتی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہرکل کے نزدیک ذی مرتبت اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا، کافر، بدبخت، فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں، واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چھڑواؤں چاہے کہ تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرکل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یکت لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملہ کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔